لیکن ہم یہاں آتے ہیں اور ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. اب بھولتے کیوں ہیں اس کی بھی میں آپ کو آج لاجک بتاتا ہوں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی ریچول بنا لیتے ہیں, ہر چیز کا ریچول بن جاتا ہے. یہاں تو کوئی ایک عام پولیٹیشین مرتا ہے تو اس کا مزار بن جاتا ہے اور ادھر وہ لوگ دھاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں. ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ڈز ناٹ میچ دا پریکٹس آف دا پروفٹ اینڈ ہز کمپینینز پلیز. نماز مومن کی معراج ہے, یا مولا علی نے کہا کہ میں جب دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اس کی گریوٹی تک اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کو کسی مراقبے, کسی چلے, کسی میڈیٹیشن, کسی ورد یا اس میں کمپلیکیٹڈ, وہ سب رستے درست ہیں, اس میں کمپلیکیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے آج کل آپ مزاروں پہ جائیں تو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے مزار ہیں, اتنے خوبصورت لوگوں کے مزار ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کی سیرت کے لیے, ان کی دین کی تبلیغ کے لیے. لیکن ان کے مزاروں کے اوپر ٹوٹلی اپوزٹ کام ہو رہا ہے. وہ کام کسی بھی, جو آپ میجورٹی کو کرتے دیکھیں گے, وہ کام کسی بھی صورت میں جائز نہیں, درست نہیں. اولیاء اللہ سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اولیاء اللہ آپ سے خود رابطہ کریں گے. میں آپ کو فلسافیکلی بتاتا ہوں کہ مقربین وہ ہیں جو لوٹا گئے, جو ان ہیل میں واپس گھر چلے گئے. باقی جس کو جنت چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا, جس نے دوزخ ڈیزرو کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ دے گا. یہ تیسرے کون ہے جو جاتے ہی جائیں گے؟ یہ ایک بہت انپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ ہے جو ہبا کے کوسچن کا آنسر ہے. یہ ہے جو بقا پا گئے, یہ ہے جو فنا فی اللہ ہو گئے. بہت سے لوگ ہیں جو رسک لیتے ہیں کہ ہم اس ایسے رستے پہ چلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, وہ دنیا سے کنارہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایکٹیویٹیز ان کو سوٹ کرتی ہیں, یا وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اتنی سخت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ارواح سے ڈسکشن کی at the time when even our bodies were not even created, تو وہ ڈسکشن کیا تھی. اور اگر آپ قرآن پاک کے میں قرآن پاک سے اسٹڈی کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح سے وعدہ لیا, الست بربکم, جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں, یا کیا میں تمہارا رب ہوں, تو سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اب آپ مجھے خود سے بتائیے گا, یہ میرے کوشچنز ہیں, اب آپ کو فوڈ فار تھاٹ, جس پہ آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے. امیجن کریں کہ تمام ارواح gathered around in some sort of a beautiful atmosphere beyond our imagination, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو. پہلے تو اس سائٹ کو امیجن کریں کہ کتنی خوبصورت میراکلس سی ایک سائٹ ہے جو ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہو چکی ہے, اور ان تمام ارواح کے ساتھ گفتگو ہو رہی جو ارواح ابھی آنی ہیں یا آئیں گی, اور وہ جو آ کے واپس جا چکے. آپ, اب میرا کوشچن ہے, آپ نے پلیز سمجھنا ہے اس کو, کہ جب ارواح اپنی کسی بھی اسٹیٹ میں جو ہماری امیجنیشن سے بالا تر کوئی اسٹیٹ ہوگی, کنڈیشن ہوگی, کوئی فزیکل اور کوئی ویزیبل اسٹیٹ ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ قرآن پاک میں نے مینشنڈ ہے, یہ کوئی خیالی گفتگو نہیں ہے, یہ قرآن پاک اس کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ ارواح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہیں, اللہ تعالیٰ ارواح کے ساتھ مخاطب ہیں, تو کیا کسی بھی روح کا کوئی مذہب اور ہو سکتا ہے سوائے اس مذہب کے, اس دین کے, اس کانسیپٹ کے, کہ کریٹر آف ایوری تھنگ از ٹاکنگ ٹو دا کریشن, کہ am I not your God, am I not your Lord Almighty? تو آف کورس تمام کے تمام ارواح نے امیڈیٹلی بولا کہ جی. اب ایسی کنڈیشن میں مجھے بتائیں ایک ہی مذہب ہوا جو ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ مذہب ہے رب کا مذہب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذہب. اور قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جو اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر رہی ہے کہ یہ منظر وہاں پہ ہوا ہے, اور یہ قرآن پاک کی آیات میں مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لست بربکم. اب ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں, ایسی سٹیٹ میں ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جب آتا ہے تو وہ چاہے کرسچن کے گھر پیدا ہو, یا جوئش کے گھر پیدا ہو, یا ہندو کے گھر پیدا ہو, یا مشرق کے گھر پیدا ہو, یا مسلمان کے گھر پیدا ہو, یا سنی کے, یا شیعہ کے, کسی کے گھر بھی پیدا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کے بعد اتر رہا ہے دنیا میں. اب ٹیکنیکلی اس روح کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی لیبل کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ لیبل تو ہم لگاتے ہیں بعد میں, جب ہم اس بچے کو اپنے گھر میں بڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتے ہیں کہ تم یہ ہو, تم وہ نہیں ہو جو تم وعدہ کر کے آئے تھے, تم یہ ہو. تو پہلی
چیز پلیز غور کیجئے گا کہ ارواح کا مذہب کی ڈیفینیشن سے پہلے، مذہب کی ڈسکرپشن اور پرسیپشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ مذہب ہے اس کا، وہ وعدہ اس کا مذہب ہے کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ رب ہیں ہمارے. پہلی بات یہ تسلیم کیا اور پھر کمٹ کیا کہ ہم آپ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ جس روح نے جو وعدہ کیا ہے، بھلے وہ وعدہ کیا ہو، اس نے جا کے دنیا میں کیا چیز فیس کر کے واپس آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تمام تر ہونی انہونی سے واقف ہے. So even if I had promised that I not only accept that you are the Lord Almighty, and I also on top of that promise that I would do things just for your commands, your commandments, your satisfaction, your happiness, your acceptance and approval. یہ سب کچھ ہم وہاں کمٹ کریں گے ان کے سامنے. لیکن ہم یہاں آتے اور ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. اب بھولتے کیوں ہیں اس کی بھی میں آپ کو آج لاجک بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم میں سے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے مقام پر کے موقع پر بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب برابر ہو. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آخری حج جو تھا جس کے بعد اگلے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. انہوں نے وہاں کلیئرلی کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمام کے تمام تر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اس شخص کی کوئی ویلیو ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے جو متقی ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی ارواح کی ڈسکشن کو سیکنڈ کیا کہ تمام کے تمام مسلمان برابر ہیں، تمام کے تمام انسان برابر ہیں، اور تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اٹ مینس وی آر فرام دا سیم فادر، سیم پرسن، ہم بالکل ایک ہیں. اٹ مینس چاہے وہ آپ کے ریلیجن سے ادھر ہیں یا ادھر ہیں، آپ کے بلیف سے باہر ہیں یا آپ کے بلیف کا حصہ ہیں، ان کی کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. نو پریفرنس وٹس ایور، بی اٹ بلیف، ریلیجن، کلر، کریڈ، وٹ ایور دیٹ مے بی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ شخص کسی بھی اسٹیٹ آف ایکسیپٹنس، اسٹیٹ آف اپروول میں ہے جو شخص تقوی پر قائم ہے. اٹ مینس اب یہ بحث کرنا کہ کیا کوئی مسلمان جنت میں جائے گا یا کوئی نان مسلم جنت میں جائے گا، یہ سوال لاجیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا. جنت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. اور انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ جنت کی انٹری، اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹنس صرف تقوی کی بیس پہ ہوگی. یعنی مسلمان ہو کے بھی کوئی شخص ضروری نہیں کہ وہ جنت میں جائے. ہم نے یہ جو ایک غیبی سا تصور بنایا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ کو آپ کا تقوی جنت میں لے کے جائے گا، آپ کو آپ کا مسلمان ہونا جنت میں نہیں لے کے جائے گا. مسلمان ہونا تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پری ریکوزٹ ہے. یعنی میں انٹرویو دینے جاتا ہوں کہیں تو میں نے ٹائی جیکٹ تو پہنی ہے، اب آگے میں گفتگو کیا کرتا ہوں وہ مجھے انٹرویو میں، یا میرے کریڈینشلز کیا ہیں وہ مجھے انٹرویو میں پاس یا فیل کریں گے. اسی طرح مسلمان ہونا اسٹیپ 1، یہ گریڈ 1 ہے. اس کے بعد پی ایچ ڈی کس نے کی ہے، ڈاکٹریٹ کس نے کی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کس نے کی ہے، اسپیشلائزیشن کس نے کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے. وہ جنت کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے.
اس لیے یہ تصور کرنا پہلے تو یہ جو کوشچن ہے نا آپ کا، جو غیر نان مسلم ہے، انہوں نے کیا، دیر از نو سچ تھنگ ایز نان مسلم آن دس پلانٹ. پلیز انڈرسٹینڈ ویئر ایور آئی ایم کمنگ فرام. دیر از اونلی ون تھنگ کالڈ somebody who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, who believes that the prophets will come, have come by the grace of Almighty. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے ہیں ہمارے تک تاکہ ہمیں نیک رستے پہ لے کے جائیں. ہم آقا علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کریں. ہم اپنی زندگی، اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جانے، ان چیزوں کے اوپر بلیو کریں. یہ بہت سے مذاہب بلیو کرتے ہیں اس تمام باتیں جو ہم کرتے ہیں. آپ اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں کب تک مبتلا رہیں گے کہ کوئی نان مسلم بھی ٹرم ہوتی ہے، کرسچنز بھی مسلمان ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن. 2-4 چیزیں ہیں ان کی جو کریکٹ آپ کے سے میچ نہیں ہوتی. جوئش بھی مسلم ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن. 2-4 چیزیں ہیں جو ان کی میچ نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی ٹائم بھی میچ ہو سکتی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم نے ایک ویڈیو کیا حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو آپ امیجن کریں اگر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کر ہی دیے کل انسانیت کے، اور حقوق اللہ میں کیا ہے جس کو آپ مذہب کا رنگ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ حقوق اللہ معاف کر دیے تو I am sorry to say with the current state that the Muslims are in, particularly the Pakistani Muslims, تو آپ لوگ حقوق العباد کی، ہم لوگ سب اتنا دھجیاں اڑا دیتے ہیں حقوق العباد کی کہ ہم شاید جنت میں ان بلیورز کو دیکھ لیں جن کو ہم اپنے دائرہ اسلام میں ہی نہیں لاتے تھے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم حقوق العباد کو لفٹ نہیں کراتے. ہم حقوق العباد کو دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے نیبر کی، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اقارب کی، دشمنوں کی. ہمارے پر دشمنوں کے بھی حقوق کہ ہم نے ان کے ساتھ دشمنی میں بھی ایک سرٹن لیول تک رکھنا، ہم نے اخلاقیات کا، مورلز کو ادھر بھی ڈیفائی نہیں کرنا ہوتا. تو میرا پوائنٹ کیا ہے، آپ کے کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نان مسلم جو ہیں وہ there is no such thing as non Muslim in Arwa, everybody was Muslim in Arwa. اور انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا وعدہ بھلا دیا، تو چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جس نے وعدہ بھلا دیا، جس نے وہ سب کچھ اریز کر دیا، اپنی میموری کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہ کی، تو وہ مسلمان بھی ہو تو وہ گھر واپس نہیں آیا. اب سوال آتا ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ کہاں ہے؟ تو یس دے آر ان ڈائمینشنز. پاسٹ اسٹل ایگزسٹس ان اے ڈائمینشن آف آن دا پاس وے آف ٹائم. اگر میں وقت میں ٹریول کروں تو میں پاس میں جا کے وہ سب کچھ دیکھ سکوں گا جو چیز میں دیکھ چکا ہوں پہلے، اور میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا، اپنی پیدائش سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں پاس میں جا کے، تو میں وہ مناظر بھی دیکھ لوں گا جو میری پیدائش سے پہلے ہو چکے ہیں. پاسٹ ایگزسٹس، present exists and future exists, but where is not the question, when is the question. In time. جنت کہاں ہے، جنت کب ہے is the right question. دوزخ کب ہے is the right question. بیچ میں یہ question بھی آیا کہ اچھا فنا اور بقا میں آپ کو بتا دوں، فنا صرف آپ کے جسم کو ہے، فنا آپ کا جسم ہوتا ہے، روح آپ کی پرواز کر جاتی ہے. اب وہ برزخ میں جاتی ہے یا یعنی برزخ کے تھرو وہ کہاں جاتی ہے، وہ ہم گفتگو ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. بقا کیا ہوگی کہ وہ ارواح جیسے ایکسہیل ہوئیں ویسے وہ انہیل ہو کے واپس چلی جائیں، وہ اس قابل ہوں. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ اور ایک ہیں بائیں ہاتھ والے لوگ. دائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے. اور ایک ہیں تیسرے لوگ، درمیان کے لوگ، جو جاتے ہی جائیں گے، جس کو قرآن پاک میں مقربین کا جن کو درجہ دیا گیا ہے. اور اس مقربین ورڈ پہ بہت بحث ہے، بہت ڈسکشن ہے. اس کی ڈسکرپشن مختلف علماء کے مطابق تفاسیر میں ڈفرینٹ کی گئی ہے، لیکن میں آپ کو فلسافیکلی بتا دیتا ہوں کہ مقربین وہ ہیں جو لوٹا گئے، جو ان ہیل میں واپس گھر چلے گئے. باقی جس کو جنت چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا، جس نے دوزخ ڈیزرو کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ دے گا. یہ تیسرے کون ہیں جو جاتے ہی جائیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ ہے جو ہبا کے کوشچن کا آنسر ہے. یہ ہے جو بقا پا گئے، یہ ہیں جو فنا فی اللہ ہو گئے. جو تصوف میں فنا فی اللہ کا کانسیپٹ ہے، یہ ہے جو فنا فی اللہ ہو گئے.
جو اللہ تعالیٰ نے واپس ایکسیپٹ کر لیے, جو اتنے خوبصورت لوگ تھے, جو اتنے جینوئن لوگ تھے, جن ارواح نے اپنا نہ صرف وعدہ یاد کیا, اپنے قسمیں, اپنے ارادے, اپنے کمٹمنٹس یاد کی, بلکہ اس کے اوپر پورا اترے اور سرخرو ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں جو واپس انہیل ہوئے. اوکے, لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کوسچن, جس میں عائشہ خان نے پوچھا کہ کیا مراقبے کے تھرو ہم اپنے اسپرٹس کے ساتھ جو گزر گئے لوگ یا ان نون لوگ ایون ان کے ساتھ کیا ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک کوسچن دوسرا بھی پوچھا جو دونوں کو میں مکس کر کے جواب دوں گا, کہ اگر اولیاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کسی ٹاسک کے اوپر اپنی زندگیوں کے فزیکل ڈپارچر کے باوجود ایگزسٹ کرتے ہیں, تو کیا ان کے مزاروں پہ جا کے ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ شرک ہوگا, نہیں ہوگا, اور دیس سورٹ تھنگس. اور کیا مراقبے کے تھرو ہم اسپرٹ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بیچ میں اگر آپ کو if you see spot my cat, so please ignore that. اچھا, تو جی, تو کوشچن کا جواب یہ ہے کہ مراقبہ ہو, چلہ ہو, میڈیٹیشن ہو, نماز ہو, یہ 20 طریقے ہیں کہ جس میں آپ اپنے ایک اسپرچل ریلم میں انٹری لیتے ہیں, the dimension where you can practically defy time and the physical laws that you know of, that we all are familiar with. اب کسی کے لیے کیا چیز کام کرتی ہے, بدھسٹ مراقبہ سورٹ آف تھنگ میں جاتے ہیں اپنے اسٹائل کے, اور ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں, کوئی ورد کرتا ہے, کوئی کیسے کرتا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور نماز ویسے بھی مومن کی معراج ہے. اب یہ کہنے میں کتنا سمپل تھا, نماز مومن کی معراج ہے, یا مولا علی نے کہا کہ میں جب دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اس کی گریوٹی تک اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کو کسی مراقبے, کسی چلے, کسی میڈیٹیشن, کسی ورد یا اس میں کمپلیکیٹڈ, وہ سب رستے درست ہیں, اس میں کمپلیکیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی نماز جس دن آپ کی پرواز کا وسیلہ بن جائے گی, کا پروسیس بن جائے گی, اس دن آپ دن میں 5 دفعہ ایسی جگہ پہ جا سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا دل کرے, جو آپ کا تصور کرے. بٹ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کو وہ نماز میں ملے تو کیسے ملے یہ چیز. بڑے لوگ نماز میں ڈیلی بیسس پہ ٹریول کرتے تھے, کر گئے, پریکٹیکلی بتا گئے کہ نماز واقعی مومن کی معراج. سو یس, دی آنسر یس. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ آف یور کوسچن, اولیاء اللہ, دیکھیں کوئی بھی چیز, یہ اب میں آپ کو اپنی ذاتی اوپینین دے رہا ہوں, کوئی بھی پریکٹس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے میچ نہ کرے. اگر آپ نے کہیں نہیں پڑھا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مزار پہ جاتے تھے اور وہاں جا کے کوئی دعائیں مانگتے تھے, یا چلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا ایک ڈگری نیچے آ جائیں, مولا علی کہیں جاتے تھے, خلفاء کسی مزار پہ جاتے تھے, آقا کے ہی روزے پہ آ جاتے تھے اور وہاں جا کے کوئی دعائیں مانگتے تھے. جہاں آپ کو سنت کے کسی بھی, سیرت طیبہ کے کسی بھی ایسپیکٹ سے کوئی چیز کانٹرڈکٹ کرتی نظر آئے, کلیش کرتی نظر آئے, یا آن دا اسکیری سائڈ نظر آئے کہ کہیں یہ صحیح یا غلط نہ ہو جائے, تو رسک لینے کی گنجائش مت رکھیں. آلویز گو فار دا سیفر بیٹ. فالو دا سیرت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, فالو ہز اسوا, فالو مولا علی اینڈ دا گریٹس آف دیٹ ٹائم. دیکھیں آپ کے پاس ساری پروفائلنگ موجود ہے, آپ کے پاس خلفائے راشدین کے پریکٹس موجود ہے, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, مولا علی کیا کرتے تھے, اور ہمارے آف کورس 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن علیہ السلام کیا کرتے تھے. انہی خلفاء کے اوپر بیس کر لیں آپ کی ان کی سنت کیا تھی, ان کا طریقہ کیا تھا, کیونکہ ان کے طریقت آقا کی سنت اور سیرت کے اوپر بیس کرتی تھی. اور کہیں آپ کو لگے کہ دنیا میں کوئی شخص آپ فالو کرتے ہیں, چاہے وہ سینٹ ہے, چاہے وہ اچھا آدمی ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی پیر ہے, کوئی فقیر ہے, جہاں آپ کو لگے کہ وہ اپنے رزق پہ تو بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں
جن ایکٹیویٹیز پہ اللہ ان کو عزت بھی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مقام بھی دے رہا ہے, درجات بھی دے رہا ہے, لیکن آپ کا وہ رستہ چوز کرنے میں کہیں آپ سنت اور سیرت سے ڈیویٹ ہوتے ہوئے کہیں گم نہ ہو جائیں. پلیز میری بات غور سے سنیے گا. بہت سے لوگ ہیں جو رسکس لیتے ہیں کہ ہم اس ایسے رستے پہ چلیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, وہ دنیا سے کنارہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایکٹیویٹیز ان کو سوٹ کرتی ہیں یا وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اتنی سخت رکھتے ہیں کہ وہ سیرت, سنت, شریعت, طریقت اس کو ساتھ لے کے چلیں. ایسا رسک مت لیجئے گا کبھی بھی زندگی میں. یہ میرا آپ کو ذاتی برادرانہ مشورہ ہے, اس کو پلیز سمجھیے گا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ اسوہ حسنہ سے زندگی شروع کرتے ہیں, اسوہ حسنہ پہ ختم کرتے ہیں. وہ ان کی پریکٹس ہوتی ہے سنت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے کوئی بہت ڈفرینٹ سے طریقے بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتے ہیں. وہ آپ کو ڈیلی لائف میں بھی ملیں گے ایسے لوگ. لیکن آپ اپنے آپ کو رسک فری رکھیں, اور دوسری چیز کوئی ایسی چیز مت کریں کہ آپ کی دیکھا دیکھی کوئی اور کر کے اس کو کچھ کا کچھ بنا دے. جیسے آج کل آپ مزاروں پہ جائیں تو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے مزار ہیں, اتنے خوبصورت لوگوں کے مزار ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کی سیرت کے لیے, ان کی دین کی تبلیغ کے لیے. لیکن ان کے مزاروں کے اوپر ٹوٹلی اپوزٹ کام ہو رہا ہے. وہ کام کسی بھی, جو آپ میجورٹی کو کرتے دیکھیں گے, وہ کام کسی بھی صورت میں جائز نہیں, درست نہیں. اولیاء اللہ سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اولیاء اللہ آپ سے خود رابطہ کریں گے. آپ اپنی وانٹ, اپنی طلب تو دکھائیں ان کو, آپ ان کو ڈھونڈیں, ان کو پانے کے لیے ان کے مزار پہ جانا ضروری نہیں ہے. ہاں, آپ ان کے مزار پہ جا کے ان کے لیے دعا کریں, ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کریں. آپ ان کے مزار پہ جا کے دیکھیں, غریب لوگ ہیں, نیڈی لوگ ہیں, کچھ ایسے ضرورت مند لوگ ہیں, ان کو جا کے, کیونکہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے, تو وہاں ان کو کھانا دیں, ان کو کپڑے دیں, ان کی مدد کریں. آپ مددگار ثابت ہوں اولیاء کے لیے بھی. کیسے کہ ان کے گھر پہ, ان کے مزار پہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے ضرورت مند ہیں, ان کی ضرورت آپ پوری کریں. یہ اولیاء کا مقصد تھا کہ وہ جائیں بھی تو ان کے مزار پہ آ کے لوگ غریبوں کو اور مسکینوں کی مدد کریں گے. یہ نہیں کہ الٹا آپ آ کے ان سے مانگنا شروع کر دیں گے. آپ ان کو دیں, تحفہ دیں کہ ہم آئے ہیں آپ کے مزار پہ اور اتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں ضرورت مند ہیں, کیا پتا وہ جو کچھ مانگنے آئے ہوئے وہ آپ کے پاس ہو. Everything that we look for is distributed among us. ہم سیلفش اتنے ہیں کہ اپنی ضرورت لے کے وہاں جاتے ہیں. آپ لوگوں کی ضرورت پوری کرنی شروع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی ویسے ضرورت پوری کر دیں گے. اور اگر آپ کو بہت طلب ہے ان سے ملنے کی, تو جب آپ ان کے مزار پہ جا کے لوگوں کی مدد کریں گے, ان کو امپریس کریں گے, تو کیا پتا وہ آپ کے گھر ملنے آپ کو آ جائیں. ان کو کچھ چیز روک نہیں سکتی. وہ اس لیول کے لوگ ہوتے کہ وہ آپ کے خواب میں آ جائیں گے, آپ کے ویژن میں آ جائیں گے. کیا پتا آپ کے سامنے کسی فزیکل سٹیٹ میں وہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز پہ قادر ہے, کسی وقت پہ کسی شخص کو کوئی بھی اختیار دے سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی ریچول بنا لیتے ہیں, ہر چیز کا ریچول بن جاتا ہے. یہاں تو کوئی ایک عام پولیٹیشین مرتا ہے تو اس کا مزار بن جاتا ہے, اور ادھر وہ لوگ دھاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں. Do not do anything that does not match the practice of the Prophet and his companions. Please, کبھی بھی وہ مت کیجیے. ہاں, جو میں نے گفتگو کی, مزار پہ جائیں, ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کریں, ان کے آئے ہوئے لوگوں کو ان کی مدد کریں, ان سے پوچھیں کیا تمہارے کیا مسائل ہیں. کیا پتا کسی کا نوکری کا مسئلہ ہے اور آپ کے پاس اس کا حل ہے. کیا پتا کسی کے پاس کھانے کو نہیں اور آپ دے سکتے ہیں. کیا پتا کسی کا کوئی اور میڈیکل مسئلہ ہے اور آپ کے پاس ڈاکٹر ہے, آپ کے فیملی ڈاکٹر ہے, آپ خود ڈاکٹر ہیں. آپ کہ یار تم یہ ڈھونڈ رہے ہو ادھر, یہ تو میرے شاید اسی لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کی مدد کروں. اگر یہ سب لوگ وہاں جا کے کبھی اپنی سیلفشنس سے نکل کے ان لوگوں کے مسائل سننے شروع ہو جائیں نا, اگر 150 لوگ بھی, تو آئی ٹیل یو کہ اس مزار کا مقصد پورا ہو جائے کہ واقعی وہاں ضرورت پوری ہوتی ہے. تب وہ اولیاء اللہ جو ہیں, تب وہ بزرگ جو ہیں آپ کو پسند بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پسند کریں گے. یار یہ اس مقصد سے جاتا ہے, یہ لوگوں کی مدد کرنے جاتا ہے, تو اس کو میں اتنا دوں کہ جو یہ چاہ رہا تھا وہ تو اس کو رستے میں مل جائے گا, اس سے زیادہ میں دے دوں گا تاکہ لوگوں کو بڑھنا شروع کرے. کبھی آپ لاجیکل ہو کے مذہب کو دیکھیں تو یہ مذہب بڑا خوبصورت ہے, اس کی طریقت خوبصورت ہے, ہر طرح کی طریقت خوبصورت ہے جو کسی بزرگ نے یا بڑے نے کی ہے. لیکن ہم لوگوں نے کوئی نیا ریچول بنا لیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مزار پہ جائیں گے تو ہمیں ملے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے پیر کو دعا کی تو وہ ہے تو نہیں, ان کی مزار پہ دعا کی پوری ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دینی ہی دینی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نہیں دینی، چاہے آپ کسی بھی در پہ جا کے اپنے ماتھا رگڑیں. Know this, and if you want to do business with the Lord, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو ملے گا. اور وہ تجارت کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی مسائل حل کرنا شروع کریں. وہاں جا کے نہیں کرتے، کہیں اور کریں. لوگوں کے مسائل حل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کریں گے. یہ تجارت ہے، خوبصورت تجارت. یہ کریں اور impress your بزرگ, the بزرگ that you want to meet, and he will definitely meet you, and he will say the same things when he meets you. He will say Zaryab was right, this is what you should have done, this is what everybody should have done. اگر میرے مزار کی رونق بڑھانی ہے تو اس طرح بڑھاؤ کہ وہاں پہ جتنے ضرورت مند ہیں اپنے کارڈ لے کے، پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں. جب سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے یہ کچھ کر کے تو پتہ چلے گا ساری ضرورتوں کے حل تو وہیں پہ موجود ہیں. بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ کیونکہ ہم اتنے سیلف سینٹرڈ اور سیلفش ہیں. Anyway, so yes, you can meet awliya and shuhada, but you have to show the want and the right mechanism to meet him. Okay جی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم نے، اچھا جو کارٹون والا کوشچن ہے آپ کا کہ آپ نے کارٹون دیکھے تھے فاطمہ رحیم اور اس میں بھی سولز کا ذکر تھا، تو ان کو کیسے پتہ ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تفکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اور وہ لاجیکل سوچتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں کریکٹرسٹکس پتہ ہیں وہ کیا ہیں، انبیاء کی جو کریکٹرسٹکس پتہ ہیں وہ کیا ہیں. وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی اسکرپچرس کو پڑھتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا. اور اگر کوئی میرے جیسا شخص بتائے تو اس کو کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس ریفرنس سے کیا. ریفرنس آپ کو ڈھونڈیں یا ریفرنسز میں اگر بول دیتا ہوں تو گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو ریفرنسز میں مل جائیں گے.